السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پریگنینسی کے بارے میں بتاؤں گی۔ جن کو حمل نہیں ہوتا تو آپ یہ دعائیں پڑھیں۔ سب سے بہتر یہ ہے جن کو یہ مسئلہ ہے اور جو اس سے پریشان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں۔ تو ان میں سے چند دعائیں یہ ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 35 ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 38 ہے، اور اس آیات کا ترجمہ ہے، میرے مولا مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیات نمبر 30 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، اور پھر یہ لوگوں ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیات نمبر 79 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے مولا، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑیں اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ ربی ہب لی من الصالحین۔ یہ سورۃ الصافات کی آیات نمبر 100 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ پریگنینسی میں آسانی کے لیے اور ڈلیوری کے وقت آسانی کے لیے سورۃ مریم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ روزانہ کسی بھی ٹائم سورۃ مریم کی تلاوت کیا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خوبصورت ہو، نیک ہو اور پاکیزہ ہو، با کردار ہو، اس کے کردار اچھے ہوں، تو اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم میں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 313 بار یا مصور یا جمیل، یہ دونوں اللہ پاک کے نام ہیں، یا مصور یا جمیل، یہ آپ نے 313 بار دن میں کسی بھی ٹائم بیٹھ کے آپ نے پڑھنے ہیں، اور آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی، وہی نماز والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ العظیم آپ کا بچہ نیک اور خوبصورت ہوگا۔ اور پریگنینسی میں آسانی کے لیے اور ڈلیوری کے وقت آسانی کے لیے آپ نے سورۃ مریم کی تلاوت کرنی ہے، دن میں ایک بار ضرور پڑھنی ہے۔ تو جو آیات آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ان کا ذکر روزانہ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک آیات ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ تو عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ جس عمران کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
تو ذکر علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، تو ان کی کوئی بھی اولاد نہ تھی، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ مبارکۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام بخشے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو اس لیے یہ دعا بہت مقبول ہے، حضرت ذکر علیہ السلام والی اور حضرت عمران والی، اس قالت امرأۃ۔ تو یہ دعا آپ کثرت سے پڑھا کریں اور کثرت سے استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔